السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر کیو ایس او پہ ہے اور کیو ایس او میں ہم کر رہے تھے چیپٹر نمبر 2 آف وٹنسز، جس میں ہم نے آرٹیکل نمبر 3 ہو میں ٹیسٹیفائی سے لے کے آرٹیکل نمبر 6 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، اور اسی میں ہی تمام باتیں آ جاتی ہیں کون گواہی دے سکتا ہے اور کون گواہی نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کون گواہی دے سکتا ہے کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیا تھا، اس کو ریوائز بھی کر لیا تھا، اور اب ہم جو آگے دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو گواہی نہیں دے سکتے ہیں. اور یہ جو نیکسٹ 2 آرٹیکل آج ہم کرنے والے ہیں 7 اور 8، اور جو 9 آرٹیکل ہے وہ ہم علیحدہ سے کریں گے کیونکہ تھوڑا سا لینتھی ہے، ساتھ اس کی السٹریشنز ہے تو لیکچر بہت لینتھی ہو جائے گا. اس لیے ہم جو 7 اور 8 آرٹیکل ہیں آج صرف وہ کرنے والے ہیں. اینڈ یہ جو 7 اور 6 آرٹیکل ہیں یہ بھی پریویلیجڈ کمیونیکیشن کے ہی انڈر آتے ہیں، یا یہ ایسے معاملات کے انڈر آتے ہیں جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے کسی کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا. تو اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. کیو ایس او آرٹیکل نمبر 7 آفیشیل کمیونیکیشنز. یہ آرٹیکل پبلک آفیسر کی آفیشیل کمیونیکیشنز کے متعلق ہے، اور خاص طور پہ جب اس کو آفیشیل کانفیڈنس میں لے کے کوئی اہم بات یا کوئی اہم معاملات اس کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں، یہ اس چیز کے ڈسکلوئر کے متعلق ہے. اور آرٹیکل ہے نو پبلک آفیسر شال بی کمپیلڈ، کسی بھی پبلک آفیسر کو مجبور نہیں کیا جائے گا ٹو ڈسکلوز، بتانے کے لیے کمیونیکیشنز، بات چیت میڈ ٹو ہم جو اس سے کی گئی ہو ان آفیشیل کانفیڈنس، دفتری اعتماد کے حوالے سے، وین جب ہی کنسیڈرز جب وہ ایسا سمجھتا ہو یا جب وہ ایسا سوچتا ہو، دیٹ کہ دا پبلک انٹرسٹ عوامی مفاد وڈ سفر بائی دا ڈسکلوئر، یا جب وہ ایسا سمجھتا ہو کہ اس کے اس ڈسکلوئر سے، اس کے وہ بات چیت بتانے سے عوامی مفاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا اس کی وہ بات چیت عوامی مفاد پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. یہ آرٹیکل ہمیں کہتا ہے کہ کسی بھی پبلک آفیسر کو وہ بات چیت جو اس کی پبلک آفیسر کی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے آفیشیل کانفیڈنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے بتائی گئی ہوگی، ایسی بات چیت کو ڈسکلوز کرنے کے لیے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا. اور اس وقت بھی اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا جب وہ یہ سمجھتا ہو کہ اگر اس نے یہ کمیونیکیشن جس کے لیے اسے کہا جا رہا ہوتا ہے وہ ڈسکلوز کر دی تو وہ عوامی مفاد پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی ایسی بات ہوگی تب بھی ہم اس پبلک آفیسر کو وہ کمیونیکیشن ڈسکلوز کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے. یعنی کہ ایسی کمیونیکیشن جو کسی پبلک آفیسر کے ساتھ آفیشیل کانفیڈنس میں رہتے ہوئے کی جائے اسے ہم پریویلیجڈ کمیونیکیشن کہتے ہیں، پروٹیکٹڈ کمیونیکیشن کہتے ہیں. نیکسٹ اسی آرٹیکل کی ایکسپلینیشن ہے، اور اس ایکسپلینیشن میں ہمیں ایکچولی کمیونیکیشنز کا بتایا گیا ہے کہ جو کمیونیکیشنز ہیں وہ کیسی کمیونیکیشنز ہیں جو کہ پریویلیجڈ ہیں، جن کے بارے میں کسی بھی پبلک آفیسر کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا. ایکسپلینیشن آف آرٹیکل نمبر 7 ان دس آرٹیکل. اس آرٹیکل میں کمیونیکیشنز انکلیوڈس، بات چیت سے مراد ہے کمیونیکیشنز بات چیت کنسرننگ جو متعلق ہو انڈسٹریل اور کمرشل ایکٹیویٹیز، انڈسٹریل اور کمرشل ایکٹیویٹیز کے متعلق، کیریڈ آن جو کی جاتی ہو ڈائریکٹلی براہ راست اور انڈائریکٹلی بالواسطہ بائی فیڈرل گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ سے، اور پروونشل گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ سے، اور اینی اسٹیچوٹوری باڈی یا کسی بھی قانونی ادارے اور کارپوریشن اور کمپنی سیٹ اپ اور کنٹرولڈ بائی سچ گورنمنٹ. ایکسپلینیشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس آرٹیکل میں موجود آفیشیل کمیونیکیشن کا مطلب کسی ایسی انڈسٹری یا کمرشل ایکٹیویٹیز کی کمیونیکیشن ہے جس کو براہ راست یا بالواسطہ وفاقی گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ یا کوئی ایسی کارپوریشن یا قانونی باڈی یا کمپنی ہولڈ کرتی ہو جو کہ صوبائی یا وفاقی گورنمنٹ کے دائرہ اختیار میں آتی ہو. اگر لا گیٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو 2 سوال آ سکتے ہیں اس آرٹیکل میں سے. پہلا یہ کہ کیا کسی پبلک آفیسر کو کمپیل کیا جا سکتا ہے گواہی دینے کے لیے یا اپنی کمیونیکیشن ڈسکلوز کرنے کے لیے، تو اس کا جواب بھی نہ ہے. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی پبلک انٹرسٹ کو خطرہ ہے
ایسی بات چیت سے جو کہ کسی پبلک آفیسر کے ساتھ آفیشیل کانفیڈنس میں رہتے ہوئے کی گئی ہے، تو کیا اس کمیونیکیشن کو وہ ڈسکلوز کرے گا یا اس کو کمپیل کیا جا سکتا ہے ڈسکلوز کرنے کے لیے؟ تو اس کا جواب بھی نہ ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں، آرٹیکل نمبر 4 سے لے کے آرٹیکل نمبر 9 تک پریویلیجڈ کمیونیکیشن ہے۔ تو اگر وہ کوئی بھی سوال ان میں سے نہیں پوچھتا تو بعض دفعہ یہی پوچھ لیتے ہیں کہ کون سے آرٹیکل ہیں جو پریویلیجڈ کمیونیکیشنز کے متعلق ہیں، تو وہ 4 سے 9 تک ہیں۔ اینڈ 12 آرٹیکل بھی پریویلیجڈ کمیونیکیشن میں ہی انکلیوڈ ہوگا۔ نیکسٹ آرٹیکل ہے آرٹیکل نمبر 8، انفارمیشن ایز ٹو کمیشن آف آفینسز۔ اس آرٹیکل میں ہمیں 2 ایسی شخصیات کے بارے میں بتا دیا گیا ہے جن سے ہم ان کی معلومات کے بارے میں سوال نہیں پوچھ سکتے کہ انہوں نے یہ معلومات کہاں سے اور کیسے حاصل کی۔ پہلا ہے میجسٹریٹ اور پولیس آفیسر سے، اور دوسرا ہے ریونیو آفیسر سے۔ اور اب ہم اپنا آرٹیکل دیکھ لیتے ہیں۔ No magistrate or police officer shall be compelled to say whence کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے، he got any information as to the commission of any offense۔ کسی بھی میجسٹریٹ سے یا پولیس آفیسر سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس نے اس جرم کے متعلق جو معلومات دی ہیں وہ اس نے کہاں سے اکٹھی کی ہیں یا کیسے اکٹھی کی ہیں۔ اور سیم اسی طرح اینڈ نو ریونیو آفیسر شال بی کمپیلڈ ٹو سے ونس ہی گاٹ اینی انفارمیشن ایز ٹو دی کمیشن آف اینی اوفینس اگینسٹ دا پبلک ریونیو۔ اور اسی طرح نہ ہی کسی ریونیو آفیسر سے اس کی معلومات کے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ جو معلومات ہیں جو پبلک ریونیو کے متعلق ہیں وہ کہاں سے حاصل کی ہیں۔ نیکسٹ آرٹیکل نمبر 8 کی ایکسپلینیشن ہے جس میں ہمیں ریونیو آفیسر کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ کون ہوتا ہے۔ ان دس آرٹیکل ریونیو آفیسر مینس اینی آفیسر امپلائڈ ان اور اباؤٹ دا بزنس آف اینی برانچ آف دی پبلک ریونیو۔ کوئی ایسا افسر جو عوامی محصول کی کسی شاخ میں کام کرتا ہو یا اس کے لیے کام کرتا ہو، ہم اس کو ریونیو آفیسر کہتے ہیں۔ اگر لاء گیٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید اس میں یہ سوال بن سکتا ہے کہ کیا کسی پولیس آفیسر، میجسٹریٹ یا ریونیو آفیسر سے اس کی معلومات کے سورسز کے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے یا اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا سورس بتائے کہ اس نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ کہاں سے کی ہیں۔ تو اس کا جواب نو ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل نمبر 8۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آرٹیکل نمبر 7 اور 8 QSO پہ، اور یہ دونوں آرٹیکل کافی ایزی ہیں اور ملتی جلتی ورڈنگ ہے، تھوڑا سا بس کنسیپٹ کا فرق ہے اور دونوں کا آنسر نو ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔